بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہے. دنیا کو پہلے بنایا ہے اور دنیا میں رہنے والوں کو بعد میں پیدا کیا ہے. اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے انسانوں کو آزماتے ہیں من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر دنیا کو ان سے چھین کر، دنیا کا عیش و آرام کو ان سے چھین کر ہم ان کو آزماتے ہیں. والثمرات، اور پھلوں میں، ان کی نعمتوں میں نقصان کر. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں: وبشر الصابرین، اور آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دنیا میں صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اب آزماتے کیسے ہیں؟ کبھی ڈرا کر، کبھی ان کے اوپر حالات ڈالتے ہیں، کبھی ان کو حالات سے دوچار کرتے ہیں، کبھی ان سے مال کا نقصان کرواتے ہیں، کبھی ان کی جان، ان کے کسی عزیز اور اس کے ماں باپ کو ان سے اٹھا لیتے ہیں. والانفس، جانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں جو ان سب پر صبر کرتا ہے جب ہم حالات ڈالتے ہیں. وبشر الصابرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ ان کے لیے بشارت دے دیجئے، وہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. میرا عزیز ماں بہنوں اور دینی بہنوں، یہ دنیا متغیر ہے، ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کے اندر جو چیز آئی وہ سب کی سب ختم ہونے والی ہے. جب اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ مکان جو میں آج بنا رہا ہوں کل یہ گر سکتا ہے، تو آدمی کا دل مطمئن نہیں رہتا. آخر اس کو کس طریقے سے بناؤں، کیسے مضبوط بناؤں، کہاں اس کے پلر اس میں لگاؤں، کیسے اس کی چھت گھیروں. آدمی کے دل کے اندر یہ کڑن رہتی ہے. اس کو پتا ہے ایک نہ ایک دن یہ گھر گر جائے گا، اس لیے کوشش کرتا ہے کہ میں اس گھر کو سب سے اچھا مضبوط گھر بناؤں. لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس کو صبح بناتا ہوں شام میں یہ گر جائے گا، تو وہ گھر بناتا ہی نہیں. اور ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں صبح ہم سانس لیتے ہیں، شام میں ہماری سانس چھن سکتی ہے. کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کل یہ مکان گر جائے گا. اس مکان کا کیا فائدہ؟ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کیا فائدہ جب یہ زندگی اور یہ دنیا کل رہے گی نہیں. لیکن میرے عزیز ماں بہنوں، آج ہمارے نظروں کے سامنے پردے ہیں،
ہمارے ذہنوں کے اندر پردے پڑے ہیں، ہمیں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بنایا، انسان کے اندر ایک چھوٹا سا دل کا ٹکڑا بنایا، اس دل کے اندر یا تو اللہ رہے گا یا دنیا رہے گی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، یا تو ہمارے دلوں کے اندر اگر دنیا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تو ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو ہم آزمانا چاہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کے اندر آزمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مال دیتے ہیں، اس کے لیے ہم خوشحالی دیتے ہیں، اس کے لیے ہم کبھی حالات نہیں دیتے، اس کے اوپر ہم حالات نہیں ڈالتے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ہم اچھے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر تو پیسوں کی بوچھار ہے، ہمارا اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو انسان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس طریقے سے جس کی مثال سمجھ لیجئے، سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ہم کھٹکا لگاتے ہیں، اس کھٹ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں یا کوئی چون وغیرہ ڈالتے ہیں یا کباب کی ہڈی ڈالتے ہیں کہ اس کے لیے لالچ دیتے ہیں، اس کے لیے مال دکھاتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں مال کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے لیے مال دیا جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اسے مال کی دولت میں پھنسا رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن جس طریقے سے اس چوہے کو پکڑا جائے گا، وہ چوہا اس کے اندر پھنس جائے گا اس مال کے لالچ کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر اس مال کو کے طلب میں رہیں گے، اس مال کی فکر میں رہیں گے، تو اچانک ہم بھی اس مال کے لالچ میں پھنس جائیں گے اور ہم کو آگے فرماتے اللہ تعالیٰ پھر ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ میرا عزیز ماں بہنوں، بڑی غور کرنے کی بات ہے، بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ انسان آج دھوکے کے اندر ہے، انسان کی زندگی بڑی غفلت کے اندر گزر رہی ہے۔ یہ خاتون اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنات کہا ہے، ان کا درجہ بہت اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیا ہے کہ انسانوں سے پہلے، اپنے مردوں سے پہلے کل قیامت کے دن یہ خاتونیں، یہ دنیا کی مؤمن خاتونیں جنت کے اندر مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ مقام ملتا ہے، یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ میں اپنی بہنوں کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے فرشتے آوازیں لگائیں گے، آؤ جنتیوں آؤ، جنت کی طرف قدم بڑھاؤ، جنت اپنے طرف کھینچے گی۔ جب تختوں پر بیٹھ کر، اپنے مسلوں پر بیٹھ کر جنت میں جانے والے اڑ اڑ کر اپنے پروں سے جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو ان مسلمان اور ان مومن مردوں کے لیے، ان جنتی مردوں کے لیے استقبال میں فرشتے لگے ہوئے ہوں گے، فرشتے لگے ہوئے ہوں گے۔ آگے چل کر جب جنت میں داخل ہوں گے تو حوریں استقبال کرتی ہوں گی، حوریں استقبال کرتی ہوں گی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں حوروں کے بعد تو جنت کے باغات استقبال کرتے ہوں گے، نور علی نور، اللہ اکبر۔ پھر آگے چل کر جب دیکھیں گے تو ان کی نئے خاتونیں، ان کی مومن خاتونیں اس کے گھر کے دروازے پر اس کے لیے انتظار کر رہی ہوگی اور فرمائے گی، اے آجا اللہ والے، اے جنتی شخص آجا، میں تیرے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فرمائے گی،
او اللہ والے، او جنتی، آج کے لیے یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، آج کے بعد میں بوڑھی نہیں ہوں گی، آج سے میں زندگی بھر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جوان رہوں گی، آج کے بعد موت نہیں، آج کے بعد غم نہیں، آج کے بعد بیماری نہیں، آج کے بعد بھوک نہیں، آج کے لیے پریشان نہیں۔ میرا عزیز ماں بہنوں، یہ اسلام نے ہمارے لیے آ کر ہماری بہنوں کو، ہماری نیک خواتین کو مردوں سے پہلے جنت میں جانے کا موقع دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے انہی خاتونوں کو، انہی معصوم جانوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ یہ مقام دین کے اندر قربانیاں پیش کرنے سے ملا ہے۔ ایک غزوے کے اندر ماں اور بیٹا شریک ہوتے ہیں، ماں اور بیٹا شریک ہوتے ہیں۔ اسماء اس خاتون کا نام ہے، اس صحابی کا نام، اس صحابیات میں سے جو صحابیاں ہیں ان کا نام اسماء ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں جب جنگ کرنے گئے، اپنی ماں کے سامنے اس کے ایک پتھر آ کر لگتا ہے، اس کا خون اس کے قدموں پہ گرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں میرا خون دیکھ کر آپ گھبرانا نہیں، یہ خون اللہ کے راستے میں گرا ہے، یہ تیرا بیٹا بھاگنے والا نہیں ہے، پشت دکھانے والا نہیں ہے، پیچھے نہیں بھاگے گا۔ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کا بیٹے کا خون اللہ کے راستے میں گرا ہے۔ ماں کا ایک آنسو بھی اپنے بیٹے کے خون کو دیکھ کر نہیں نکلتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیے میرے ماں بہنوں کیا ہوتا ہے۔ نیزے پر نیزے آ کر اس بدن کو چھلنی کر دیتے ہیں، ماں کے سامنے اس بدن کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور اس صحابی کو نیزے مار مار کر سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ ماں کے سامنے بیٹا فرماتا ہے والدہ غمگین نہ ہونا، تیرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے۔ جس دن کے لیے آپ نے مجھے جنم دیا، جس چیز کے لیے آپ نے مجھے جنم دیا، آج اس اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، آج اس نام پر قربان ہو رہا ہے جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا ہے۔ اور آگے دیکھنے کی بات ہے میری ماں بہنوں، اس ماں کے سامنے سولی دی جاتی ہے، اس ماں کے سامنے سولی دی جاتی ہے۔ اب سولی دیکھتی ہے، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، آنسو نہیں نکالتی، گرو محسوس کرتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے۔ اور آج کی مائیں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں جانے نہیں دیتی کہ بیٹا وہاں جا کر بیمار ہو جائے گا، بیٹا تو اپنی دکان کو چھوڑ کر جاتا ہے، تیرا دھندا بگڑ جائے گا، کما کر تو کیسے لائے گا۔ لیکن قربان جائیں ایسی ماؤں پر جس کے سامنے سولی دی جائے، ایک آنسو نہیں نکلتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ 8 دن کے بعد وہ ماں وہاں سے گزرتی ہے، دیکھتی ہے اس صحابی کی لاش 8 دن بعد بھی اس سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ ماں کے آنکھوں میں عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، غمگین نہیں ہوتی، لیکن کہتی ہے او ظالموں اس مردہ لاش کا کیا کرو گے، اس مردہ لاش کا کیا کرو گے، اس سے تو کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، کم از کم یہ لاش اب مجھے دے دو، اس کی جان تو لے لی، جتنا ظلم کرنا تھا کر تو لیا، 8 دن تک سولی پہ لٹکا تو لیا، اب تو میرے لیے اس لاش کو دے دو۔ آخر ماں کا دل ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے ماں کے لیے وہ 8 دن کی لاش دے دی، ماں نے دفنایا، کفنایا اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیز ماں بہنوں، آج ہم بھی اس امت کی مائیں ہیں، آج ہماری بھی وہی مائیں ہیں، آج وہی دین ہمارے اندر ہے، وہی شریعت ہمارے اندر ہے، وہی مذہب ہمارے اندر ہے، لیکن ہم کیسی مائیں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ بچہ
فلاں بادشاہ اس وقت آیا، اورنگزیب اس وقت آیا، مودی اس وقت پرائم منسٹر بنا، آج سی ایم وہ ہے، آج پی ایم وہ ہے، آج حالات یہ کہتے ہیں، آج کھانے میں یہ لانا ہے، یہ نہیں کہتا بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان جائے تو جائے لیکن اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ بیٹا وہاں جا کر اپنے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، بہن کے لیے بھی دعا کرنا۔ ہم کیسی مائیں ہو گئے؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی جنہوں نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا؟ وہ بھی تو امت کی مائیں تھیں جن کے سامنے سولی دی جاتی لیکن احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو مائیں تھیں جن کے سامنے بچے کو تیل میں مچھلی کی تلا جاتا تھا لیکن ایک آنسو نہیں نکلتا، روح نہیں کانپتی تھی۔ وہ مائیں آج کہاں ہیں؟ ایسی ماں کی ضرورت ہے، ایسے بدن کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کی آج ضرورت ہے، ورنہ آج بھی وہ ہماری ان ماؤں کا ننگا نچایا جا رہا ہے۔ آج ماؤں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، بہنوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، اور کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ حالات ٹھیک نہیں، دور ٹھیک نہیں، زمانہ ٹھیک نہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، میری دینی ماں بہنوں، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالت کے اعتبار سے آتا ہے، حالت کے اعتبار سے آتے ہیں۔ آج ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم ایمان پر نہیں ہیں، ہم نے اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا، شریعت کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ آج ہم گانا سنتی ہیں، آج ہم دین کے کام میں نہیں لگتی، آج ہم نے نماز کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا۔ جہاں سے نماز اور قرآن کی تلاوت آنے لگتی تھی اس زبان سے گالی کی آواز آتی ہے، گانوں کی آواز آتی ہے، جھگڑے کی آواز اس زبان سے آتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ پتہ یہ چلتا ہے حالت ٹھیک نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو بگاڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو بگاڑ دیا ہے۔ اگر حالت درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ہمارے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں۔ جس سفر کو انسان 1000 دن میں سفر طے نہیں کر سکتا، 1000 دن میں سفر طے نہیں کر سکتا، 15 منٹ میں وہ سفر طے کیا ہے۔ انہی انسانوں نے، انہی روٹی کھانے والوں نے، انہی غذا کھانے والوں نے، اسی ہم جیسے انسانوں نے وہ سفر طے کیا ہے، لیکن آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے عزیز ماں بہنوں، حالات کہاں سے بنتے ہیں؟ حالات کیسے بنتے ہیں؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج ماں بہنوں کی عزت کا نیلام کیا جاتا ہے، آج ماں کی عزت کو بگاڑا جاتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ 2-4 منٹ کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، کندھوں پر ڈال کر جب میت ہو جاتی ہے قبرستان میں پٹک آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں آخر کیا ہوا ہوگا۔ بیٹا بھی چلا گیا، بیٹی بھی رو کر چلی گئی، شوہر بھی رو کر چلا گیا، لیکن آج اس کا حال جو اللہ کے سامنے ہے وہ جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، گھروں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ جب ایک انسان آتا ہے، ایک فقیر ایک انسان کے پاس مانگنے کے لیے گیا، ایک فقیر ایک انسان کے پاس مانگنے کے لیے گیا، پتہ ہے وہ بہت دیتا ہے، وہ بڑا مالدار ہے۔ جب اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو دیکھا وہ تو اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا پڑا ہے۔ اس کے اچانک دل میں بات آتی ہے، ارے ہم جس کے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا وہ تو خود کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے، اور جس نے آج تک ہمارے لیے دروازہ بند نہیں کیا، ہم کیوں ایسے انسان کے پاس جائیں؟ ہم ڈائریکٹر اس سے مانگتے، ہم ڈائریکٹر کیوں اس اللہ سے نہ مانگے؟ وہ اپنے گھر آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور پھر وہ ڈائریکٹر اللہ سے مانگتا ہے۔ فرماتے ہیں میری دعا ختم نہیں ہوتی، میرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کون؟ آتی ہے میں وہ ہوں۔ کیوں آیا؟ کہ ایک آواز لگا رہا تھا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ کا نام بتایا کہ وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس نے آپ کے نام پر یہ اس چیز کو پہنچایا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ذلیل ہو کر انسان کے پاس مارنا گیا تھا، لیکن اللہ نے عزت کے ساتھ میرے گھر پر مال پہنچایا ہے۔ آج کیوں ہم انسان کے تابع ہوئے؟ کیوں مال کے پیچھے بھاگے؟ جب ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے، اپنی زندگی اللہ کے مطابق، حکموں کے مطابق گزاریں گے، ہم مال کمائیں گے نہیں، مال
ہمارے پیچھے آئے گا، مال ہمارے پیچھے آئے گا، ہم اس کو لیں گے نہیں، مال ہمارے قدموں میں ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، میرا اور آپ کا فرمان نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے، میرا اور آپ کا فرمان نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، اس لیے جو بھی ضرورت ہو، اگر بخار چڑھ جائے، ڈاکٹر کہہ دے کہ لا علاج بیماری ہے، اب کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، نقش بنا لاؤ۔ ارے جس نے بیماری دی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ نقش کیا، جس نقش بنانے کی جس نے طاقت دی ہے اس کے در پر تو جا کے گرو، وہ دینے والے ہیں۔ میرے عزیز ماں بہنوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان اتنا گناہ کیا کہ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس بندے سے کہہ دو تیری گناہ کی وجہ سے میں ناراض ہو گیا۔ اے نبی بندے سے کہہ دو میں تیری گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا، تو نے ایسا گناہ کیا ہے، تو نے اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس کے دل میں بات آئی، آخر میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو میرے پاس بھیجا ہے کہ اس کو گناہ کے اوپر آمادہ کر دو اور ان سے کہہ دو میں ناراض ہوں۔ ان کے دل میں بات آتی ہے اور اس افسوس کے اندر وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں جانے کے بعد اس کے لیے دنیا نظر نہیں آتی اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، اے جہانوں کے پالنے والے، اے مجھ کو پیدا کرنے والے، میں نے اتنے ہی گناہ کر دیے کہ تو نے اپنے بندے کو میرے پاس بھیجا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں، کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں پر میں معافی مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہوں نے بڑی توبہ کی لیکن آخر میں انہوں نے یہ الفاظ کیے، اے اللہ اگر میرے اتنے گناہ ہو گئے کہ جن کو تو معاف نہیں کر سکتا، تیرے معافی کے دروازے سے زیادہ، تیرے معافی کے خزانے سے زیادہ میرے گناہ ہو گئے، تو اللہ میری بھی ایک بات سن لے، میری بھی ایک فریاد تو میرے اللہ سن لے۔ اس امت کے جتنے اس امت میں گناہ ہیں سب کو میرے اوپر ڈال دے اور مجھ کو جہنم میں اکیلے کو بھیج دے اور پوری امت کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ یہ الفاظ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو موسیٰ علیہ نبی السلام سے فرمایا، او موسیٰ قوم سے کہہ دو اور نکل جاؤ کہ فلاں جنگل میں اس جگہ میرا ولی کا جنازہ ہے، آج جو اس جنازے کے اندر شریک ہوگا میں اس تمام کو بخش دوں گا، ان تمام کی مغفرت فرما دوں گا۔ میرا عزیز ماں بہنوں، اندازہ لگانے کی بات ہے کہ ہمارے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ جو بھی گناہ ہوئے تیرے معافی سے تو زیادہ نہیں، تو بڑا معاف کرنے والا الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ ہم آج تک کے لیے معافی طلب کرتے، آگے تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے تو نے ایک بندے کو جس کے لیے تو نے نبی کو بھیجا تھا کہ تو اس سے ناراض ہے، آج اپنا نبی کو بھیجتا ہے کہ تو جو اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اس کی مغفرت فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، اس لیے اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے در میں آنا ہوگا۔ اللہ کا در کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں ہے جو پیسوں سے من جائیں گے یا ان کے لیے کوئی سامان ہدیہ کر دے جائے، ان کو
وہ من جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو ایسے اللہ ہیں، اگر اس کی عبادت کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اس کے در کو پکڑا جائے تو وہ جبھی راضی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو تمام دنیا والے ہمارے قدموں میں، جن کی وجہ سے آج ہم نے اللہ کو بلایا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج اللہ کا ایک راستہ، جنت کا ایک راستہ ہمارے سامنے ہے۔ جنت میں جانے کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ جو جنت میں جانا چاہے اور جہنم سے بچنا چاہے، اس کے لیے ایک راستہ آپ کے لے کے آئے ہیں، جو حدیث کے مطابق راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اللہ بنانے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی چھوٹی سی فضیلت، ایک صحابی نے 60 غلاموں کو آزاد کر دیا، 60 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اور اب دوسرے صحابی پہنچتے ہیں، اے اللہ یہ مالدار ہے، یا اللہ یہ مالدار ہے، اور یہ تو اتنا مال کماتے ہیں اور غلام آزاد کرتے ہیں، آخر ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا اس سے زیادہ ثواب کا کام نہ بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہوتا ہے، اور جب گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے جس گھوڑے کو ہانکتا ہے وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے گر جائے، اور جب اس کو اٹھاتا ہے جو تکلیف اس کو اٹھانے میں ہوتی ہے، اتنا ثواب اس کو 60 غلام آزاد کرنے کے برابر ملتا ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب کا کر کھو دیں تو ہم سے بدبخت کوئی نہیں، ہم کو ثواب حاصل